استغفر اللہ ربی من کل ذنب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. یہ سورہ نحل کی آخری 4 آیتیں ہیں، اور پوری سورہ نحل میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر جن مختلف نعمتوں کو نچھاور فرماتے ہیں ان کا تذکرہ کر کے انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان نعمتوں پر غور کیا کرے کہ کس طرح ہم تک پہنچی. اور جو ہی کوئی آدمی حقیقت پسندی کے ساتھ غور کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، حکمت اور اس کی خالقیت کا معترف ہو جائے گا. چنانچہ توحید کے دلائل اس میں بیان فرمائے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہوا، اور کافروں اور مسلمانوں کے انجام کی گفتگو ہوئی کہ کافروں کا کیا انجام ہونے والا ہے اور ان مسلمانوں کا کیا انجام ہونے والا ہے. اب یہ آخری آیتیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دعوت کا عظیم دستور العمل بیان فرما رہی ہے. اور یہ دعوت کا دستور العمل جو ان آیتوں میں بیان فرمایا گیا ہے وہ کافروں کے ساتھ بھی ہے، چاہے کافروں کو دعوت دی جا رہی ہو یا مسلمانوں کو راہ راست پر آنے کی دعوت دی جا رہی ہو. دونوں صورتوں میں یہ اصول اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں بیان فرمائے ہیں. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دعوت کے معنی ہوتا ہے بلانا، یعنی کسی شخص کو اس کی بہتری کے لیے کسی بات کی طرف بلانا. کافر کو جو بلایا جاتا ہے وہ ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے، اور مومن کو جو بلایا جاتا ہے وہ عمل صالح کی طرف بلایا جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طرف اس کو دعوت دی جاتی ہے. وہ دعوت کس طرح دینی چاہیے اس کے بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں بیان فرمائے. پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی سی تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا. ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ
اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو اس سے بحث بھی ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو۔ یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور سے تنگ دل نہ ہو۔ یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہے۔ یہ ترجمہ ہے ان آیات کا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دعوت جب کسی کو دی جائے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، دعوت کس طرف دی جائے گی؟ دعوت جب بلایا جاتا ہے تو عام طور پر جب آدمی کسی شخص کو بلائے تو اس کو راستہ بتاتا ہے کہ اس راستے سے آ جاؤ میرے پاس۔ تو وہ راستہ جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، چاہے کافروں کو ہو چاہے مسلمانوں کو ہو، وہ پروردگار کا راستہ، یعنی وہ راستہ جو پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے طے فرمایا ہے، اس کی طرف ادعو الی سبیل ربک، دعوت دو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف۔ یعنی دعوت جس کو اصطلاح میں شرعی اصطلاح میں دعوت کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے جو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دی گئی ہو۔ کوئی شخص کسی کو تجارتی مشورہ دے رہا ہے، تم یہ کام کر لو، تمہیں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، تجارت پہ زیادہ فائدہ ہوگا، تو یہ دعوت نہیں ہے اسلام کی اصطلاح میں، یہ ایک مشورہ ہے۔ مشورہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعوت جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا جائے۔ اللہ کے راستے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے راستے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحی کے ذریعے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کا جو راستہ بتایا، جو طریقہ بتایا، وہ پروردگار کا راستہ ہے۔ اس پر چل کر آدمی سیدھا اللہ تک پہنچتا ہے۔ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑے۔ تو وہ کس طرح جوڑے، اس کا راستہ پیغمبر بیان فرماتے ہیں، انبیاء کرام بیان فرماتے ہیں۔ تو جب پیغمبر دعوت دیتے ہیں تو وہ اپنی طرف دعوت نہیں دیتے، وہ در حقیقت دعوت دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں سیدھے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ سبیل راستہ ہوتا ہے، اس کی ایک منزل ہوتی ہے۔ تو سبیل وہ راستہ ہے جو انبیاء کرام بتاتے ہیں، اور منزل ہے رب کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا۔ ادعو الی سبیل ربک، تو اپنے پروردگار کی طرف کے راستے کی طرف دعوت دو جس سے تمہارا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ پہلے تو یہ بتا دیا کہ دعوت کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اللہ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح پہنچے گا؟ اس راستے کے ذریعے پہنچے گا جو انبیاء کرام نے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس پر چلو گے تو تمہارا یہ راستہ ہے جس پر چل کر تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو دعوت کا مقصد پہلے تو بتا دیا کہ کسی کو دعوت دینے کا مقصد یہ نہ ہو کہ میں اپنی بڑائی جتاؤں اس کے اوپر، کہ میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، میں اچھا ہوں تم برے ہو، میں پاک باز ہوں تم ناپاک راستے پہ چل رہے ہو۔ اپنی بڑائی جتانا مقصود نہیں، وہ تو پھر دعوت اللہ کی طرف نہ ہوئی، اپنی طرف ہو گئی۔ مجھے مانو کہ میں تم سے بڑا ہوں، مجھے مانو کہ میں تم سے زیادہ نیک ہوں، مجھے مانو کہ میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ تو یہ دعوت اللہ کی طرف نہ ہوئی، یہ تو اپنی طرف ہو گئی کہ مجھے مانو۔ تو دعوت وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مقبول دعوت وہ ہے جو لوگوں کو
اللہ کے راستے کی طرف متوجہ کرے، اس کا وہ بتائے، یہاں تک کہ ان کا تعلق سیدھا اللہ تبارک و تعالی سے قائم ہو جائے، مجھ سے ہو یا نہ ہو، مجھے وہ اچھا سمجھے برا سمجھے، مجھے عالم سمجھے جاہل سمجھے، لیکن اس راستے کی طرف میں اس کو دعوت دے رہا ہوں جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو پہلے بتا دیا کہ مقصد دعوت دینے کا نہ اپنے نام و نمود ہونے چاہیے، نہ اپنی شہرت ہونی چاہیے، نہ اپنے مرتبے کا اقرار کرانا مقصود ہونا چاہیے، مقصود صرف یہ ہو کہ اللہ تک پہنچا دے دوسرے کو۔ سب سے پہلے جو غلطی ہوتی ہے دعوت کے راستے میں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں بات کہہ رہا ہوتا ہوں لوگوں کو، تو اس میں شیطان یہ خیال دل میں ڈالتا ہے کہ یوں کہو گے تو لوگ تعریف کریں گے، یہ کہو گے تو اس سے تمہارا رتبہ بلند ہوگا، لوگوں میں تمہیں مقبول کہا سمجھا جائے گا، لوگ تمہیں بزرگ سمجھیں گے۔ شیطان یہ وسوسے دل میں ڈال دیتا ہے، تو دعوت اللہ کے راستے کی طرف نہیں ہو رہی، پھر وہ تو اپنا آپ جتانے کے لیے ہو رہی ہے، اپنے علم کو بگھارنے کے لیے ہو رہی ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہی۔ تو سب سے پہلا قدم جو بتایا دعوت کے اندر کہ پہلے مقصد درست کر لو۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں جس مخاطب سے بات کر رہا ہوں وہ اللہ تک پہنچ جائے، اور جب میں اس کو اللہ کا راستہ دکھاؤں گا اور اس پر وہ چل پڑے گا تو اس کی برکت سے اللہ مجھے بھی اسی راستے پہ چلا دے گا۔ لہذا جو کوئی شخص دوسرے کو کوئی بھی نصیحت کرے اور کسی بھی اچھے کام کی دعوت دے تو سب سے پہلے اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے یا اپنی ذات کی طرف بلا رہا ہے۔ یہاں اگر جائزہ لے کر دیکھا کہ بھئی میں تو یہ لوگوں کو اپنا علم جتانے کے لیے، اپنی بزرگی جتانے کے لیے کر رہا ہوں، تو وہ دعوت نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، وہ اللہ کے لیے نہیں۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ انسان ہر لمحے اپنے باطن کا جائزہ لیتا رہے کہ میں کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اپنے لیے کر رہا ہوں۔ جب باطن کے لیے جائزہ لیتا ہے تو اس وقت اس کو تنبیہ ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب وہ وعظ فرماتے تھے، جن لوگوں نے مواعظ پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، عجیب و غریب چیز ہے وہ مضامین جو وہ مواعظ میں آتے ہیں، اور خاص طور پر قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق، وہ ان کی تفسیر میں بھی نہیں ملتے، وہ عجیب و غریب الہامی مضامین ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا کوئی مضمون ذہن میں آیا تو اس وقت یہ کہہ گزرے کہ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسا مضمون بیان کرتا ہوں کہ آپ مجھی سے سنیں گے، کسی اور سے نہیں سنیں گے۔ اور یہ فرمایا کہ میں تحدیث نعمت پر کہتا ہوں۔ تحدیث نعمت کے معنی یہ ہے، قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی نعمت اگر دی ہے تمہیں تو وہ نعمت لوگوں کو بتایا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کا انعام، احسان جو تم پر ہوا ہے وہ لوگوں کو بتایا کرو کہ اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ یہ بات آپ مجھی سے سنیں گے، کسی اور سے نہیں سنیں گے۔ یہ جملہ بول گئے بات کے دوران، مان ایک دم سے روکے اور کہا یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ تحدیث نعمت نہیں ہے، یہ تعلی ہے۔ یعنی یہ جو الفاظ میں نے کہے کہ مجھی سے سنیں گے کسی اور سے نہیں سنیں گے، یہ تحدیث نعمت نہیں ہے، یہ تو شیطان نے میرے دل میں بڑائی کا جذبہ ڈال دیا۔ استغفر اللہ، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں اس میں۔ فوراً تقریر کے دوران اپنا جائزہ لیا، دیکھا کہ
یہ کچھ شیطان نے دل میں ڈال دی یہ بات، فوراً اس کے اظہار فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرما رہے ہیں کہ جب دعوت دے رہے ہو تو پہلے سمجھو کہ یہ اللہ کے تمہارے پروردگار کے راستے کی طرف ہو رہی ہے یا کسی اور طرف ہو رہی ہے، مقصد بتا دیا۔ پھر آگے طریقہ بتایا دعوت کا۔ دعوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ پتھر مار دیا دوسرے کو، لٹھ چلا دیا اس کے اوپر، بلکہ فرمایا دو چیزیں فرمائی، ایک حکمت ہونی چاہیے دعوت میں، دوسرے خوش اسلوبی سے نصیحت ہونی چاہیے۔ دعوت کا طریقہ یہ سب سے پہلے کہ حکمت کے ساتھ ہو۔ حکمت کے کیا معنی؟ کہ سوچ سمجھ کر دانائی کے ساتھ یہ دیکھے کہ میں کس سے کس طرح مخاطب ہوں اور کس موقع پر مخاطب ہوں اور کس طرح مخاطب ہوں۔ یہ کہ ایک آدمی ہے جو بڑا منصب والا ہے فاسق فاجر، مثلا مثال کے طور پر، تو اس کو یہ کہہ کر نہ پکارو کہ اے فاسق اے فاجر تو راہ راست پہ آ جا، بلکہ اس کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو خطاب کرو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی ہے واقعتاً فاسق و فاجر ہے کیسا بھی ہے، تو ہم جب اس کو مخاطب کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنے وعظوں میں، تو اس کو نہ جانے کیا کیا القاب سے نواز دیتے ہیں، یہ احمق ہے، یہ پاک ناپاک ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے۔ حکمت کا پہلا سینہ یہ ہے کہ جس سے خطاب کرو اس کے اعتبار سے کرو۔ صاحبہ کوئی صاحب منصب ہے، اس منصب کا نام لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے قیصر کے پاس، کسریٰ کے پاس، دنیا کی دو بڑی طاقتیں، قیصر روم کا بادشاہ، کسریٰ ایران کا بادشاہ۔ تو وہاں کیا الا من محمد رسول اللہ الا عظیم الروم، یہ خط ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم الا عظیم الروم، روم کے سب سے بڑے سردار کے پاس، وہاں اس کو عظیم الروم کہہ کر خطاب فرمایا۔ اور دوسرے تمام خطوط میں جس سے خطاب ہو رہا ہے اس کے منصب کا حوالہ دے کر اسے خطاب کیا۔ یعنی میں تمہاری توہین کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، بلکہ تمہارے منصب کو مد نظر رکھتے ہوئے تم سے بات کر رہا ہوں۔ تو جس آدمی کا جو منصب ہے اس منصب کے لحاظ سے اسے بات کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت یزید فوجیں بھیج رہا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، اور وہاں اپنے ایک نمائندے کو مدینہ منورہ میں اس بات پر نامزد کیا تھا کہ تم لوگوں کو اس لشکر میں شامل کرنے کی دعوت دو، لوگوں کو لشکر میں شامل کرو تاکہ یہ سب مل کر مکہ مکرمہ پر حملہ کرے عبداللہ بن زبیر کے خلاف۔ اس آدمی کا عمرو بن سعید اس کا نام تھا، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے بعد میں اس کا لقب پڑ گیا تھا لطیم الشیطان، اعوذ باللہ۔ تو اس موقع پر صحابی تھے حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ، وہ اس کے پاس گئے کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر پر چڑھائی کر رہے ہو، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر رہے ہو، کعبے پر تم بمباری کرو گے۔ جا کر خطاب کیا ایھا الامیر، اس خطاب سے، اے امیر صاحب،
احدثک، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے کانوں نے سنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میں نے دل نے اس کو محفوظ رکھا ہے، اور مجھے واقعہ یاد ہے جب آپ نے وہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے اور بیت حرام کو اور مسجد حرام کو حرم قرار دیا ہے، اور اس میں کسی بھی انسان کا خون بہانا جائز نہیں، حرام ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، لیکن خطاب کس طرح؟ ایھا الامیر، اس منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے جس منصب پر وہ فائز ہے۔ اور کتنے پیارے انداز میں کہ میں آپ کو ایک ایسی بات سناتا ہوں جس کو میرے کانوں نے سنا ہے، میرے دل نے اس کو محفوظ کیا ہے، اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مخاطب کی رعایت رکھ کر، مخاطب کی توہین سے بچتے ہوئے مخاطب کو ایسے الفاظ سے خطاب کیا جائے کہ جو اس کے منصب کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، جو نہ صرف یہ کہ بت پرست تھا بلکہ بت گر تھا، اس کو فرمایا یا ابتی، اے ابا جان، کیا کر خطاب کرا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس سے بات کر رہے ہو اس کی حکمت کا پہلا سبق یہ ہے کہ اس کے منصب کو، اس کے مقام کو مد نظر رکھ کر اس سے خطاب کرو۔ دوسری بات یہ حکمت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کا جائزہ لو کہ یہ بات کس وقت مؤثر ہو سکتی ہے، موقع محل دیکھ کے کرو۔ ایک آدمی بھاگا دوڑا جا رہا ہے کسی مقصد کے لیے، آپ اس کو روک کے کبھی نماز پڑھا کرو، تو یہ کوئی موقع نہیں ہے اس کو نصیحت کرنے کا۔ تو موقع محل کو دیکھ آدمی بات کرے۔ تیسری بات یہ کہ بات اس طرح ہو کہ وہ دوسرے کی اکتاہٹ کا سبب نہ بنے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنایا کرتے تھے دعوت کے لیے، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ بھال کے بات کرتے ہیں۔ ایک صحابی سے کہا گیا کہ آپ ہمیں کئی دن کے بعد ہمیں کوئی نصیحت کرتے ہیں، روزانہ کر لیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں روزانہ نہیں کرنا چاہتا تاکہ تم کہیں اکتا نہ جاؤ، لہذا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ ہمیں جو نصیحتیں فرماتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے کہ کچھ وقفوں کے ساتھ کرتے تھے۔ کراہت السعامۃ علینا، اس بات کو آپ ناپسند کرتے تھے کہ ہم آپ کی گفتگو ہمیں کہیں اکتاہٹ میں مبتلا نہ کرتے۔ تو اس بات کا لحاظ یہ بھی حکمت میں داخل ہے کہ ایسے وقت کیا جائے۔ پھر طریقہ ایسا ہو کہ جو اس طریقے ایسا آدمی سوچ کر ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جو دوسرے آدمی کے دل میں اتر جائے، حتی الامکان کوشش یہ کرے، یعنی نرمی کا پہلو، سختی کا پہلو نہ ہو۔ فرعون کے پاس موسیٰ ہارون علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے تو فرمایا کہ قولا لہ قولا لینا، فرعون سے جا کر نرمی سے بات کرنا۔ آگے یہ بھی فرمایا لعلہ یتذکر و یخشی، شاید وہ نصیحت مان لے، شاید اس کو اللہ کا دل خوف پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ نصیحت مانے گا نہیں، لیکن
حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ تلقین فرمائی کہ تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے بات کرتے وقت کہ شاید وہ نصیحت مان لے، شاید وہ اللہ سے ڈر جائے. تو نرم گفتگو، انداز کلام ایسا ہو جو دل میں اترنے والا. حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، مبارک نواسے، ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں ضرورت پیش آئی وضو کرنے کی، تو کسی نہر کے کنارے وضو کیا. دیکھا ایک بڑے میاں ہیں جو بہت بزرگ، وہ وضو میں کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، وضو کرنے میں، یعنی وضو کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ان کو نہیں آ رہا تھا. جب وضو کر چکے تو حضرات حسنین میں سے ایک نے ان کے پاس جا کر یہ کہا کہ حضرت آپ بہت بڑے آدمی ہیں، ہم تو چھوٹے ہیں، آپ بزرگ ہیں، ہمیں اصل میں یہ معلوم کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارا وضو صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کے سامنے وضو کر کے دکھاتے ہیں، اگر اس میں کوئی ہماری غلطی ہے تو آپ اسے نشاندہی کر دیجیے، اگر غلطی ہے تو بتا دیجیے. اور پھر صحیح طریقے سے وضو کر کے دکھایا. تو اس وقت بڑے میاں نے کہا نہیں بھائی میں ہی غلطی پر تھا، آپ نے صحیح وضو کیا. تو یہ نہیں کہ بڑے میاں ہیں، جو بڑے میاں کیا کر رہے ہو، یہ حرکت تمہیں اتنے بڑے ہو گئے تمہیں وضو کرنا نہیں آیا، یہ بلکہ خود کر کے دکھا دیا. تو حکمت کا ایک معاملہ یہ ہے کہ انداز ہو ایسا کہ جو دوسرا کے اوپر دوسرے کو متاثر کرے. حتی الامکان کوشش یہ کی جائے، سختی نہ کرو. ایک دیہاتی آدمی آ کر مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے حضور کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے. صحابہ کرام اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ کیا حرکت کی تم نے، اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سختی نہ کرو. اب پیشاب کرنا شروع کر دیا تو کرنے دو اس کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیشاب بند ہو جائے. تو وہ ہاں بعد میں جا کے اس کے جہاں اسے پیشاب کیا اس کو دھو لینا، ڈول سے پانی ڈال کے وہاں پر دھو لینا. اس کو کچھ نہیں کہا. صحابہ کرام کو فرمایا کہ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، مشکل میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. آج ذرا تصور کرو، مسجد میں کوئی شخص یہ کام کرنے، کتنا ہی دیہاتی کیوں نہ ہو، لوگ اس کی تکہ بوٹی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز عمل اختیار فرمایا. تو کس طرح بات مؤثر ہو سکتی ہے، اس کو پہلے سے سوچ کر آدمی دعوت دے کسی کو. ہم دیکھتے ہیں آج مسجدوں میں اکثر کوئی آدمی غلط کر رہا ہے تو کھڑے ہو کے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تمہیں تمیز نہیں ہے، تم مسجد کے اندر یہ حرکت کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ دعوت نہیں ہے، یہ اپنا غصہ نکالنا ہے، یہ اپنی بڑائی ظاہر کرنا ہے. اس کو سمجھاؤ بیٹھ کے، فارغ ہو کے، انہیں ذلیل نہ کرو. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی کہ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اور بعض اوقات نام لے کر بتا دیتے کہ فلاں نے یہ غلطی کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے میں تشریف لاتے تو کہتے ہیں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ما بال اقوام یفعلون کذا، کسی کا نام لیے بغیر، کسی کی طرف اشارے کیے بغیر، یہ فرماتے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. تو انداز جو کلام ہے وہ حتی الامکان ایسا ہو جو دل میں اترے، جو مؤثر ہو. یہ حکمت کا ہے.
حکمت اتنا ایک جامع لفظ ہے کہ اس پر آدمی کتابیں لکھ سکتا ہے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ کو ایک پوری کتاب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر، کہ اس کے کیا آداب ہوتے ہیں. اور اس میں حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالی سرہ نے بزرگوں کے واقعات جمع کیے ہیں کہ کس کس طرح لوگوں نے دوسروں کو نیکی کی دعوت دی ہے، کیا کیا حکیمانہ طریقے اختیار کیے. تو یہ سارے حکمت کے اندر آ رہے ہیں ساری باتیں. آگے فرمایا بالموعظۃ الحسنہ. اب اردو میں ترجمہ ہم نے کر دیا کہ خوش اسلوبی سے نصیحت، لیکن موعظہ جو ہے عربی زبان میں یہ در حقیقت اس کے اندر یہ معنی چھپے ہوئے ہیں کہ جو شخص نصیحت کر رہا ہے اس کا دل درد سے لبریز ہے، اس کے دل میں درد ہے. اور درد کیا ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ کسی طرح صحیح راستے پہ آ جائے. اس کا جو مقصد ہے وہ اس کے ساتھ شفقت ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ اس شخص کو شفقت کے ساتھ اس سے بات کہنا چاہتا ہے، ہمدردی کے ساتھ بات، دل سوزی کے ساتھ کہنا چاہتا ہے. یہ موعظہ ہے. اور یہ جو ہم لوگ اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر کیا کچھ کہہ دیتے ہیں اپنے مخالفین کو، کیا کیا نام دے دیتے ہیں، اور نام دے کر اس کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ موعظہ نہیں. یہ اپنے دل کا بخار اتارنا ہے. موعظہ وہ ہے جو آدمی کے دل میں ایک درد پیدا ہوا کہ میرا فلاں بھائی یا فلاں بہن ایک غلطی میں مبتلا ہے، تو کسی طرح اس کو میں اس غلطی سے بچا لوں. یہ ہمدردی، یہ دل سوزی، یہ ہے موعظہ. موعظہ بھی کہتے ہیں اس کو، وعظ بھی کہتے ہیں. عام طور سے وعظ جو ہوتا کہلاتا ہے وہ کہ جو ہمدردی کے ساتھ ہو. محض کسی کو صرف متوجہ کر دینا یہ موعظہ نہیں ہے، بلکہ اپنے دل میں ایک درد لے کر کہ میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا دوست غلط راستے پہ جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ اس کے حق میں برا نکلنے والا ہے، کسی طرح میں اس کو بچا لوں اس برے راستے سے. یہ ہے موعظہ. اور موعظہ کے ساتھ بھی قید لگا دی حسانہ، یعنی وہ خوش اسلوبی سے ہو وہ موعظہ، جس کی کچھ مثالیں میں نے عرض کر دی. خوش اسلوبی کے ساتھ بات. اب دعوت دینے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کے ذمے فرض ہے کہ دعوت دیں، اور یہ ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے کہ دعوت دے. دعوت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف مخاطب ہوتے ہیں، مختلف مواقع ہوتے ہیں. مثلا ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دعوت دیں، اپنے اولاد کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں. مرد بیوی کو، بیوی مرد کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے، لیکن کوشش کس طرح کرے؟ وہ اس طرح کہ اس میں سب سے پہلے تو حکمت شامل ہو، دوسرے اس میں خیر خواہی اور ہمدردی ہو، اس میں اپنے دل کا غبار نکالنا مقصود نہ ہو. موعظہ حسنہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ تو دعوت کا طریقہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہمارے سمجھ میں اتار دے، ہمارے عقل میں، ہمارے دلوں میں. پہلی بات تو یہ کہ درد پیدا ہونا چاہیے. اگر ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے گھر والے، ہمارے احباب، ہمارے رشتے دار غلط راستے پر جا رہے ہیں تو اس کا دل میں درد ہونا چاہیے.
اور اس درد کی وجہ سے ہمارے ذمے ان کو دعوت دینا فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی بچاؤ آگ سے, اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. تو یہ ہمارے ذمے فرض ہے اپنے گھر والوں کو کیا کرنا, دعوت دینا. لیکن دعوت کس طرح دینا؟ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. چلو وہی دعوت دے دی اور سارے آداب کے ساتھ دے دی. اس میں شفقت بھی تھی, اس میں مہربانی بھی تھی, اس میں ہمدردی بھی تھی, دل سوزی بھی تھی, حکمت بھی تھی. لیکن اگلا سننے کو تیار نہیں, وہ بات ماننے کو تیار نہیں, بحث کرنے پہ آ جاتا ہے. آج دن رات یہ واقعہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی دین کا کوئی مسئلہ کسی کو بتائیں, شادی بیاہ ہو رہی ہے اور شادی بیاہ کے اندر ناچ گانا ہو رہا ہے, اس میں ناجائز کام ہو رہے ہیں, مخلوط اجتماع ہو رہا ہے, ان سے کہا جائے بھائی یہ ایسا نہ کرو, یہ شریعت کے خلاف ہے, اس سے نکاح میں بے برکتی ہوتی ہے. نکاح بے برکت وہ ہے جو جتنا آسانی کے ساتھ ہو اتنا کیا جائے. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے؟ ہم جانے, ہمارا کام جانے. اور کیا خرابی ہے اس میں؟ بحث پہ اتر آیا تو قرآن اس کا حل بھی بتاتا ہے کہ اگر کوئی بحث پر اتر آئے تو جادلہم باللتی ہی احسن, ان سے بحث بھی کرو تو خوش اسلوبی کے ساتھ کرو, اچھے طریقے سے کرو. یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں گالی دے رہا ہے تو تم اس کو کہہ دو, وہ تمہیں بیوقوف کہہ رہا ہے تم کو تو بیوقوف, تیرا باپ بیوقوف. بلکہ مجادلہ بھی ہو, بحث بھی ہو تو کیسے ہو؟ باللتی ہی احسن, اس طریقے کے مطابق جو اچھا ہو. تم اپنی زبان خراب نہ کرو, تم اپنا طرز عمل خراب نہ کرو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل لوگ مخاطب ہوں آپ سے خطاب کریں, جہالت کی باتیں کریں گے نا, تمہیں برا بھلا کہیں گے. اب کہاں پچھلے زمانے کی بات لے کے آ گئے, تم رجت پسند ہو, تم پرانے آدمی ہو, اگلے وقتوں کی باتیں کرتے ہو. اب نیا زمانہ ہے, اس زمانے کی بات. تو قالوا سلاما, تو جواب میں یہ جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سلامتی کی بات کہتے ہیں. یعنی جواب میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے, بلکہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. اس میں معذرت کا سلامن کا لفظ بولتے ہیں. اچھا بھائی سلام, تو سلام کے معنی یہ کہ بس بات ختم ہو گئی, آپ نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ لیا. اس کا ترکی بترکی جواب دینا یہ ایک مسلمان کا کام نہیں. جادلہم باللتی ہی احسن. حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جو اصل حکم جو دیا اللہ جل جلالہ نے وہ تو دعوت کا دیا حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. دعوت کا کام تو یہ ہے, حکمت کے ساتھ ہو اور شفقت ہمدردی کے ساتھ ہو, اچھے انداز میں ہو. جدال دعوت میں داخل نہیں, اس لیے اس کو الگ ذکر کیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. بات ختم ہو گئی دعوت کی. آگے وجادلہم باللتی ہی احسن, اس کو الگ سے ذکر کیا کہ جدال مقصود دعوت کا نہیں ہوتا. دعوت کا مقصود بحث مباحثہ مناظرہ اور لڑائی جھگڑا, یہ دعوت کا مقصود نہیں ہے. اپنی بات کہہ دو, مناسب انداز میں کہہ دو, سن لے تو اللہ کرے ہدایت پا جائے. نہیں سنتا تو پھر زیادہ بحث مباحثے میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المراء یذهب بنور العلم. مراء یعنی جھگڑا,
جھگڑے سے مراد یہی ہے کہ توتیکار، یہ جھگڑا جو ہے یہ علم کا نور کو ختم کر دیتا ہے. یہ تو جیسے مناظرے ہوتے ہیں آج کل، مناظرے میں کسی کی کوئی بھی اس نیت سے نہیں آتا کہ دوسرا اگر کوئی حق بات کہے گا تو میں سن لوں گا، مان لوں گا. پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ہرایا جائے. تو قرآن کہتا ہے جادلہم باللتی ہی احسن، اگر کبھی بحث مباحثے کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی احسن طریقہ اختیار کرو، اس میں تشدد نہ کرو، اس میں کوئی زیادتی نہ کرو، بلکہ اپنے اسلوب پر قائم رہو. دوسرا کیا کہہ رہا ہے، کتنا سخت بول رہا ہے، تو یہ نہ سوچو کہ وہ اتنا سخت بول رہا ہے تو میں بھی اتنے سخت بولوں، بلکہ احسن طریقے سے بحث کرو. اچھا جی، وہ بھی کر لی، یعنی ہم نے دعوت بھی دے دی، اس میں حکمت بھی مد نظر رکھی، نصیحت ہمدردی بھی مد نظر رکھی. جب بحث کی نوبت آئی تو بحث بھی ہم نے اچھے طریقے سے کر لی، ہم نے اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کی. اب دوسرا جو ہے مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا، دوسرے نے ہاتھ چھوڑ دیا، بجائے بات کو سننے کے اس نے بدلہ، اس نے دعوت کے بدلے میں تمہاری پٹائی شروع کر دی. اس وقت کیا کرو؟ تو اس کا جواب دیا کہ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر تم پر کسی نے زیادتی کی مثلا تمہیں ہاتھ مار دیا، تو تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو اتنا ہی جتنا اس نے زیادتی کی تھی. ایک تھپڑ مارا تھا، تم بھی ایک تھپڑ مار سکتے. تمہیں اجازت تو اس کی بھی ہے کہ جتنی زیادتی اس نے کی اتنی ہی تم بھی کر لو بدلہ لینے کے لیے. لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر صبر ہی کر لو کہ بھئی مجھے حق تو تھا مارنے کا لیکن میں صبر کر لیتا ہوں، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے یہ عمل بہت بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بھائی ابھی اتنی سخت قید لگ گئی ہے بدلہ لینے پر کہ اتنا ہی تکلیف پہنچاؤ جتنی اس نے پہنچائی تھی، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اب اگر اس نے ایک تھپڑ مارا تھا تو میں بھی اتنی ہی زور کا ماروں اور اتنی ہی تکلیف اس کو پہنچے جتنی مجھے پہنچی. اس کا کوئی پیمانہ ہے؟ پیمانہ نہیں ہے. لہذا اگر تم برابر کا بھی بدلہ لینا چاہو گے تو اس میں خطرہ ہے کہ آگے بڑھ جاؤ گے تم مظلوم کے بجائے ظالم بن جاؤ گے. لہذا پہلی بات تو یہ ہے، اس وجہ سے صبر کر لینا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر فرض کرو اس نے ایک تھپڑ مارا تھا تمہیں، تم نے اس کو اتنا ہی مار دیا، تو بتاؤ کیا فائدہ کیا ملا؟ تمہارا فائدہ کیا ہوا؟ جو تھپڑ تمہیں لگنا تھا وہ تو لگ گیا، اب اس کو لگا کر تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس کے برخلاف اگر صبر کر گئے تو قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا ان کا اجر بے حساب ملے گا. اب اگر تم نے ایک تھپڑ مار دیا، اس کو اتنا ہی مار دیا جتنا اس نے مارا تھا، تو ٹھیک ہے، تم نے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا. آخرت میں سب نصاب برابر، سمجھے نا؟ نہ اس کو اس کے ظلم کا بدلہ، نہ آپ کو کوئی اجر و ثواب. اور اگر آپ نے ہاتھ روک لیا اور صبر سے بیٹھ گئے تو قرآن کہتا ہے کہ بے حساب اجر ملے گا تمہیں. وَإِن صَبَرْتُمْ لَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور دوسری جگہ قرآن نے فرمایا
کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کا دفاع اچھائی سے کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے ساتھ جس کی دشمنی تھی وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ لیکن وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ نعمت انہی کو ملتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ نعمت اسی کو ملتی ہے جو بڑے نصیبوں والا ہو۔ تو جس کو قرآن کہتا ہے بڑے نصیبوں والے ہو تم، قرآن تمہیں نصیبوں والا کہہ رہا ہے، وہ بہتر ہے تمہارا ایک تھپڑ مار کے بدلہ لے لینا بہتر ہے۔ تو اگرچہ اجازت دے دی، یعنی حدود کی رعایت آپ ملاحظہ فرمائیے کہ چونکہ اس نے ظلم کیا تو اس ظلم کا بدلہ لینا تمہارا حق ہے، بشرطے کہ اتنا ہی لو جتنا دیا تھا، جتنا اسے ظلم کیا تھا۔ لیکن حق ہونے کے باوجود اگر تم اپنا حق چھوڑ دو، کس لیے چھوڑ دو؟ اللہ کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اس کے لیے چھوڑ دو گے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے۔ انما یوفون الصابرون اجرہم بغیر حساب، بھائی حساب ہی کوئی نہیں، کسی چیز کا بدلہ 10 گنا، کسی چیز کا 700 گنا، کسی کا 1000 گنا، کسی کا 10,000 گنا، کسی کا 10 لاکھ گنا، صبر کا کوئی حساب نہیں۔ تو لئن صبرتم لہو خیر للصابرین، پورا جو لائے عمل ہے دعوت کا ایک ایک لفظ میں قرآن نے بیان فرما دیا۔ حکمت سے بلاؤ، اچھی نصیحت سے بلاؤ، اور اگر بحث کے نوبت آئے تو بھی بحث میں اچھائی کا پہلو اختیار کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کی زیادتی کر سکتے ہو، لیکن صبر کر لو گے تو بہت بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ یہ تو عام مسلمانوں کو حکم دے دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب خاص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی تم تو صبر ہی کرنا۔ عام لوگوں کو تو ہم نے اجازت دے دی کہ جتنی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اتنی ہی تم بھی کر لو، لیکن آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، لہذا آپ تو صبری سے کام لیں۔ وما صبرک الا باللہ، اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو ایسا بنایا ہے، ایسا شاہکار بنایا ہے، اپنی مخلوق کا ایسا شاہکار، کائنات کا ایسا شاہکار بنایا ہے کہ آپ کے اندر یہ صبر کی صفت اس طرح پرو دی گئی ہے کہ آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بن گئی۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ عام لوگوں کے لیے تو اجازت دے دی، لیکن حضور کے لیے فرمایا تم صبر سے ہی کام لینا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ایک روایت آتی ہے، بہت زیادہ مضبوط بھی نہیں ہے، کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے، ان کو شہید کیا گیا، اور شہید کر کے ان کا مسلح کیا گیا۔ مسلح کرنے کے معنی ان کے ہاتھ پاؤں، ناک آنکھیں کاٹی گئی، پیٹ چیر کر کلیجہ نکال کر چبایا ظالموں نے۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نثار، اپنے بھتیجے کے اوپر جان فدا کرنے والے، ان کی لاش آتی ہے جس کے اندر ان کے ناک پاؤں کٹے، ناک کٹی ہوئی ہے، پیٹ چاک ہے، کلیجہ نکلا ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی۔ تو آپ کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ انہوں نے میرے چچا کے ساتھ یہ معاملہ کیا، مجھے موقع ملے گا تو ان جیسے 70 آدمیوں کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا۔
یہ آیت نازل ہو گئی. نازل تو پہلے بھی ہو گئی ہوگی کیونکہ مکی ہے سورت، لیکن بعض اوقات ایک آیت پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے، دوبارہ اس کو یاد دہانی کے لیے نازل کیا جائے. واللہ عالم کہاں تک روایت کس درجہ مستند ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذرا مجھے بعید لگتی ہے. لیکن بہرحال ساری دنیا کو بدلہ لینے کی اجازت دے کر، اس کی حدود بتا کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ صبر کرو. ما صبر کر بلا تحزن علیہ. ابھی بھائی صبر تو کر لیا، یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اس پر بھی صبر کر لیا، لیکن دل میں جو کوڑھن ہے کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے صدمہ ہے. وہ صدمہ تو صبر کے خلاف نہیں ہے. تو فرمایا ولا تحزن علیہ، صدمہ بھی نہ کرو، زیادہ صدمہ بھی مت کرو. اور یہ خیال کہ چلو آج تو انہوں نے یہ ہمارے ساتھ یہ برا معاملہ کیا، آئندہ کے لیے بھی سازشیں کر رہے ہیں مستقل، اور ان سازشوں کی وجہ سے پتہ نہیں آگے کیا حالات پیش آئیں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور جو مکاریاں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تنگ دل نہ ہو، ان کی سازشوں کی وجہ سے تنگ دل بھی نہ ہو، غم بھی نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ مدد تو آخر میں آپ ہی کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یاد رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہے. تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی کے معنی اس بات کا احساس کہ یہ کام مجھ سے جو ہو رہا ہے یہ کہیں گناہ تو نہیں، اللہ کو ناراض تو نہیں کرے گا، اس کا احساس. تقوی جو لوگ تقوی رکھتے ہیں اور جو محسن ہے یعنی احسان کے درجے پر فائز، جس کی تفصیل پیچھے حدیث جبریل میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے معنی یہ بتایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. تو اللہ ان کے ساتھ ہی ہے. ظاہری طور پر لوگ سازشیں کر رہے ہیں، کرنے دو. ظاہری طور پر تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، کرنے دو ان کو. اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، بشرطے کہ تم تقوی اختیار کرو اور احسان کے اختیار کرو. تو آپ دیکھیں کہ اس آخری آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسا لائے عمل اللہ تبارک و تعالی نے تجویز فرما دیا اور آپ کے ذریعے ہم تک بھی پہنچا دیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی پر سورہ نحل کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ اسراء شروع ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.